بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از ڈاکٹر غفران بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور کامنلی پیرنٹس کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ بچوں کا گلا اکثر خراب ہو جاتا ہے اور جو النس ہے وہ کہلاتی ہے ٹانسلائٹس. سو ٹانسلائٹس از جنرلی common between 5 to 15 years of age. چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے یہ. یوزلی انڈر ایج 2 to 3 years جو سور تھروٹ ہے یا جو گلے میں جو خراش یا درد محسوس ہوتا ہے وہ وائرل ہوتا ہے، جبکہ آفٹر ایج 2 to 3 years after 3 years mostly it is bacterial. Between 2 to 3 years is gray area, could be viral or bacterial. اینڈ جو کامن بیکٹیریا ہے وہ گروپ بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکس، اس کے علاوہ اسٹاف، نیوموکوکس اور ایچ انفلوئنزا، یہ بیکٹیریا کے نام ہیں جو کہ اس انفیکشن کو کاز کرتے ہیں. اور جو کامن سمٹمز ہیں جو کھانا کھانے کے اندر دشواری یا ڈیفیکلٹی ان سالونگ ہوتا ہے، فیور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، بعض اوقات ایئر پین ہو سکتا ہے، ٹائرڈنس ہو سکتی ہے، فٹیگ ہو سکتی ہے اور سور تھروٹ ہے. تو اس کے اندر جو کامن آرگنزمز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اٹ از ویری انوائنگ فار دا پیرنٹس کہ ان کے بچوں کا جو ہے وہ گلا خراب ہو جائے اور پھر وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتے ہیں اگر 5 year old نہیں کچھ کھا رہا. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس النس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اور اس کو جلدی سے ڈائگنوز کیا جا سکے. تو ٹانسلز جو ہیں وہ آلمنڈ شیپ ہیں یا اوول شیپڈ آرگنز ہیں جو کہ ہمارے بیک آف دا تھروٹ میں وہ ٹانسلر پلرز ہوتے ہیں، 2 دیواریں ان کے درمیان یہ لائے کرتے ہیں. ان کی باہر کی لیٹرل سرفیس ہوتی ہے، پھر ایک میڈیل ہوتی ہے، اس کے اندر کرپس ہوتے ہیں یا گرووز ہوتے ہیں، اور ان کا بیسکلی پولیس مین کا کام ہے کہ بھئی یہ جو چیز بھی ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے اس کو اگر انفیکشس ہے تو اس کو یہ ٹریپ کر کے ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات وہی بیماری کا جو ریئیکشن ہے ان بٹوین بیکٹیریا اینڈ دا ہوسٹ ڈیفینس میکینزم، جس کی وجہ سے یہ جو ہے آرگن ٹانسل جو ہے وہ لمفوئڈ آرگن ہے، بیسکلی لمفوئڈ ٹیشو پولیس مین کا کام کرتا ہے. تو وہ اس جنگ کی صورت میں ٹانسلز بڑے ہو جاتے ہیں، نیوٹروفلز آ جاتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو اس میں پس پڑ سکتی ہے اور جو بہت سارا ایگزیوڈیٹ بلڈ ویسلز کے اندر سے نکلتا ہے وہ میمبرین اس کے اوپر فارم کر سکتا ہے. اور جب آپ ایگزامن کرتے ہیں کہ ٹانسلز کا گلے کا معائنہ کرتے ہیں تو ٹانسلز کا سائز بڑا ہوا ہوتا ہے. اس میں سے بعض اوقات آپ ایبسس دیکھ سکتے ہیں، بعض اوقات اس میں آپ نے ایک میمبرین یا جھلی سی اس کے اوپر ہوتی ہے. اور لیکن یہ ٹانسلز دمسیلز جو ہیں وہ اینگری لکنگ ہوتے ہیں، ریڈ ہوتے ہیں اور ارد گرد کا علاقہ بھی ریڈ ہوتا ہے. تو یہ کلاسک ہے اس کے اوپر ایگزام کے اندر، جیسا کہ یہ ایگزام کے اندر ظاہر ہوتا ہے. تو پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے جب اس کا ایگزام کر لیا اور یہ ٹانسلز جو ہیں وہ انفلیم لگ رہے ہیں، بہت زیادہ ریڈ لگ رہے ہیں، تو آپ پھر اس کو اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے چائلڈ کو. اور عموماً جو ڈاکٹر سائنس دیکھے گا اس میں بعض اوقات ہیلیٹوسس یعنی سائنس کی جو ہے بدبو اس میں ہوگی. ٹنگ جو ہے بعض اوقات کوٹڈ ہوتی ہے. لمف نوڈ جہاں پہ آپ کی جو سب مینڈیبولر جوگلو ڈائگیسٹرک لمف نوڈز ہیں وہ انلارج ہو سکتی ہیں اور ٹانسلز ریڈ ہوتے ہیں. یہ تو ہم ڈسکس کر چکے. تو جو تشخیص ہے، جو آسان طریقہ ویسٹرن ورلڈ میں ہوتا ہے وہ ایک ریپڈ اسٹریپ ٹیسٹ ہے. ایک کیو ٹپ جس کے آخر میں کاٹن سواب ہوتا ہے وہ بیک آف دا تھروٹ پہ وہ رب کرتے ہیں ٹانسلز کے اگینسٹ، اور وہاں سے جو مٹیریل ملتا ہے اس کو اسپیشل کیمیکل کٹ کے ذریعے انالائز کیا جاتا ہے جو کہ ریپڈ اسٹریپ ٹیسٹ کہا جاتا ہے. اس کی سینسٹیوٹی 95% ہے کہ 95% chances are if the strep test is positive that you have a strep infection.
5% of cases में rapid strep test, even if it is negative, it may become positive on culture. So due to this reason, all the rapid strep tests should be sent for a strep culture. Or in the meantime, in the acute phase, you have to help the child as far as the treatment goes. اور جہاں تک ٹریٹمنٹ ہے, لائک اینی انفیکشن, بیڈ ریسٹ ہے, سم اینیکڈوٹل چیزیں ہیں, میکنگ شیور دیٹ دا چائلڈ از ہائیڈریٹڈ, آئیبوپروفن دیں یا ٹیلنول دیں تاکہ تھروٹ پین میں کمی واقع ہو, اور فوڈ جو آپ اس کو دے رہے ہیں وہ نہ تو بہت زیادہ اسپائسی ہو نہ ہارڈ ہو, سافٹ فوڈ دیں کیونکہ ابھی ٹونسلز انفلیمڈ ہیں اور چائلڈ ہیز ڈسفیجیا اور ڈفیکلٹی ان سوالونگ. سالٹ واٹر گارگل بھی لوگ کہتے ہیں. ہیومیڈیفائر, مسٹ ہیومیڈیفائر اگر روم میں ہوں گے تو وہ جو اریٹیشن ہے تھروٹ کی وہ ہیلپ کرتی ہے. اس کے علاوہ اسٹیم ہے, بیتھ روم کے اندر آپ شاور کو کھولیں, جو اسٹیم ہوگی اس میں بریتھ کرنے سے ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لازینجز اویلیبل ہیں اوور دا کاؤنٹر دیٹ یو کین یوٹیلائز. اریٹنٹ, سگریٹ اسموکنگ کین اریٹیٹ یور تھروٹ, سو اس لیے جو بھی ٹین ایجرز ہیں یا اڈلٹس ہیں اگر ان کو اسٹریپ انفیکشن ہے تو وہ اسموکنگ سے اجتناب کریں, سگریٹ نہ پئیں. اس کے علاوہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں جو کامنلی ہیں وہ پینیسلن ہیں, اور پینیسلن میں جو میڈیسن یوز کی جاتی ہے وہ اماکسیسلن ہے, اور اماکسیسلن اس انفیکشن کو ٹریٹ کرے گی 10 days آف اینٹی بایوٹک یوز سے, پلس it will also prevent heart disease as rheumatic fever or rheumatic heart disease and acute glomerulonephritis اور kidney. So kidney اور heart کو protect کرنے کے لیے amoxicillin یا penicillin کا یوز کیا جاتا ہے, اور the treatment should be continued for 10 days, اور اگر 10 days سے کم آپ نے ٹریٹمنٹ لی تو پھر بیماری جو ہے وہ ورس ہو سکتی ہے اور ان آرگنس کو اٹیک ہو سکتا ہے. it is heart and the kidneys. اگر پینیسلن الرجی ہے تو زیتھرومائسن کین بی یوز, کلینڈامائسن کین بی یوز, اور ان تمام چیزوں کے بعد آپ نے جو ہے وہ فالو اپ کرنا پیشنٹ نے اپنے فزیشین سے آفٹر کمپلیٹنگ 10 days آف اینٹی بایوٹک, میکنگ شیور دا انفیکشن ہیز ریزالوڈ اینڈ چائلڈ ہیز ناٹ ڈیولپڈ اینی کمپلیکیشن آف ٹانسلائٹس. اگر ٹانسلائٹس ریکرنٹ ہے, بار بار ہو رہا ہے, کرونک ٹانسلائٹس ہے, بچے کو بار بار ہوتا ہے, تو اس میں جو گائیڈ لائن ہے یہ ہے کہ اگر 7 ایپیسوڈس ان 1 year ہوں, گزشتہ 1 سال میں 7 times پازیٹیو اسٹریپ ٹیسٹ رہا, ریکرنٹ ٹانسلائٹس ہے, بعض لوگ کیریئر بھی ہو جاتے ہیں, تو ٹانسلز انلارجڈ ہیں تو ٹانسلیکٹمی کی جا سکتی ہے. یا 5 ایپیسوڈس ان پریویس 2 years, in every year, 5 episodes per year for last 2 years, or 3 episodes of strep infection or tonsillitis on consecutive 3 years is also an indication that tonsils should be removed or tonsillectomy should be done. یعنی tonsils کو remove کر کے اور tonsillectomy کریں تاکہ بار بار infections نہ ہوں. However, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹریپ فیرنجائٹس ایون آفٹر ٹانسلیکٹمی بھی ہو سکتا ہے. ادر ڈس ایڈوانٹیج جو انلارج ٹانسلز ہیں, کبھی کبھی اتنے انلارج ہو جاتے ہیں کہ ٹانسل آر ایکچولی ٹچنگ ایچ ادر, اینڈ وین دیٹ ہیپنز دس از کالڈ کسنگ ٹانسلز, اینڈ that can result in obstructive sleep apnea. Children can have difficulty in breathing, especially at night. So that's why people who have recurrent tonsillitis, and obstructive sleep apnea, they may need the removal of the tonsils via surgery. Sorry about the camera. My camera fell. So I'm trying to fix it. Almost fixed. So that is breathing difficulty हमने discuss कर ली. Swallowing difficulty, especially meats and other chunky foods at that time would be a problem. And an abscess that doesn't improve with any, sometimes they can have peritonsillar abscess,
ان کی ٹانسلس کے ارد گرد ایبسس ہو سکتی ہے. تو اگر ایسا ہو تو پھر آپ نے وہ ٹانسلس کو ریموو کرنا ہے. تو یہ جو تھی وہ تھیں کمپلیکیشنز ٹانسلائٹس کی جو کہ آپ نے آبزرو کرنی ہے. ٹانسلائٹس جو ہے اٹ از آلسو accompanied sometimes by enlargement of other lymph glands around the back of the throat or pharynx, which is called Valde's ring, جس میں adenoids بھی ہوتے ہیں. اور adenoids اور enlarged tonsils کی وجہ سے جو ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہوتا ہے obstructive sleep apnea and snoring at night. اور اگر obstructive sleep apnea untreated ہو تو اس کا strain جو ہے, اس کا اثر جو ہے ہارٹ پہ پڑتا ہے, جس کو کہتے ہیں cor pulmonale, in which your right heart failure takes place, جس میں آپ کے دل جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ جو آپ کا بلڈ آ رہا ہے وہ ان آکسیجنیٹڈ ہے, پراپر آکسیجنیشن نہیں ہو رہی ہارٹ کی, جس کی وجہ سے پلمنری ہائپرٹینشن ہوتی ہے اور آپ کا ہارٹ جو ہے وہ ویک ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اور کار پلمنالے انڈیکیشن ہے فار ریموول آف ٹانسلس. اینڈ اور ان بچوں میں جن میں ایڈینوائڈس بھی بڑے ہوئے ہیں, ٹانسلس بھی بڑے ہیں, تو ماؤتھ بریدنگ ہوگی جس کی وجہ سے ان کا اوڈر بھی فاؤل ہے, اور رات کے وقت جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ بہت زیادہ سنورنگ کرتے ہیں. سو پیری ٹانسلر ایبسیس, پیرافرینجیل ایبسیس, ریٹروفرینجیل یعنی فیرنکس کے ارد گرد, فیرنکس کے بیہائنڈ, ٹانسل کے اندر ایبسیس, ٹانسل کے اندر سسٹ بننا, پتھر بعض اوقات یہ جو ہوتا ہے ایکزوڈیٹ ہارڈن ہو کے ٹانسل سٹون بناتا ہے, اور رومیٹک فیور اور ایکیوٹ گلومولر نیفرائٹس بھی جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں in those people who do not treat tonsillitis properly. So this brings us an end to the video on acute tonsillitis. So the take home messages are: make sure you get, if the child has throat infection and the child is more than 2 years, then they should have a rapid strep test done. And if the rapid strep test is negative, it should be sent for the culture. If the test is positive, please get your child treated with an antibiotic, amoxicillin or penicillin. And if the child is allergic to penicillin, then azithromycin, erythromycin, clindamycin, یہ اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ یوز ہو سکتی ہیں. سپورٹیو ٹریٹمنٹ میں بیڈ ریسٹ, ہائیڈریشن, pain and fever control with ibuprofen or Tylenol, gargling, hydration, mist humidification, steam humidification, soft food ingestion, all these things, avoiding spicy food, all these things will be useful in treating the symptoms of acute tonsillitis. I hope this video was useful for you guys. May Allah bless us all. Take care. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Assalamu alaikum.